کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ہم پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے لوگ جوان ہوتے ہی سب سے پہلے اپنے ملک سے باہر جانے کی خواہش کیوں رکھتے ہیں؟ دوسری جگہ پہ چائنا، جو کہ 1948 میں آزاد ہوا، ملیشیا جو کہ 1957 میں آزاد ہوا، اور سنگاپور جو کہ 1965 میں آزاد ہوا، آج ان کا عام آدمی ایک بہترین زندگی جی رہا ہے اور دوسرے ملکوں میں جانے کے بجائے اپنے ملک میں رہنے کو ترجیح دیتا ہے۔ ایک امیر آدمی تو دنیا کے کسی بھی ملک یا شہر میں بنیادی آسائشیں حاصل کر سکتا ہے، لیکن ایک عام آدمی کو خوش رہنے کے لیے جو بنیادی چیزیں درکار ہوتی ہیں اس کو ایچ ڈی آئی کہتے ہیں۔ ایچ ڈی آئی کا مطلب ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، یعنی کہ ملک کے عام آدمی کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ کیسا ہے۔ ملک کے پاس پیسہ کتنا ہے، فوج کتنی ہے، اس کا ایچ ڈی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایچ ڈی آئی کیلکولیٹ کرتے وقت تین مین چیزوں پہ فوکس کیا جاتا ہے۔ پہلی چیز لائف ایکسپیکٹنسی، یعنی کہ ملک میں عام آدمی کتنے سال جیتا ہے۔ دوسری چیز ہے سکولنگ، یعنی کہ غریب آدمی کے بچے کو کیا وہ سہولیات حاصل ہیں جو ایک امیر آدمی کے بچے کو ہیں۔ اور تیسری چیز ہے انکم، یعنی کہ عام آدمی کتنے پیسے کماتا ہے اور اس کا اور اس کی فیملی کا لیونگ سٹینڈرڈ کیسا ہے۔ کسی بھی ملک کا ایچ ڈی آئی 0 سے 1 تک کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، یعنی جتنا سکور 1 کے قریب ہو اتنی بہتر ہیومن ڈیولپمنٹ، اور جتنا 0 کے قریب ہو اتنی خراب ہیومن ڈیولپمنٹ۔ ایچ ڈی آئی یو این ڈی پی کیلکولیٹ کرتا ہے اور اس کے رولز سب ملکوں کے لیے سیم ہوتے ہیں، اسی لیے یہ ڈیٹا انڈیپینڈنٹ سمجھا جاتا ہے اور گورنمنٹس اسے اپنی مرضی سے مینیپولیٹ کر کے اپنی پرفارمنس بہتر شو نہیں کر سکتی۔ یو این ڈی پی کی پہلی رپورٹ 1990 میں پیش کی گئی تھی۔ 1990 سے 2023 تک کے ایچ ڈی آئی ڈیٹا کے مطابق انڈیا کی اوورآل پرفارمنس سب سے بہتر رہی۔ بنگلہ دیش مسلسل امپروومنٹ شو کرتے ہوئے دوسرے نمبر پر اور پاکستان تیسرے نمبر پر نظر آتا ہے۔ پاکستان کی پرفارمنس میں 1990 سے 2023 تک امپروومنٹس نظر آتی ہیں، لیکن انڈیا اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں گروتھ سلو رہتی ہے۔ ایچ ڈی آئی ڈیٹا کے مطابق انڈیا اور بنگلہ دیش کے عام آدمی کی حالت پاکستان کے عام آدمی سے کچھ بہتر نظر آتی ہے، لیکن اگر ہم اس ڈیٹا کو سنگاپور، ملیشیا اور چائنا کے ڈیٹا کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اب تک پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں شامل کیوں کیا جاتا ہے۔ ایچ ڈی آئی ڈیٹا کے مطابق سنگاپور، جو کہ 1965 میں آزاد ہوا، وہاں کا ایچ ڈی آئی 0.9 سے اوپر ہے۔ ملیشیا، جو کہ 1957 میں آزاد ہوا، وہاں کا ایچ ڈی آئی 0.8 سے اوپر ہے۔ اور چائنا، جو کہ 1948 میں آزاد ہوا، وہاں کا ایچ ڈی آئی 0.8 کے قریب ہے۔ ایک ملک کی پہچان اس کی اونچی اونچی عمارتوں اور طاقتور فوج سے نہیں بلکہ اس کے عام آدمی کی حالت سے ہوتی ہے، اور عام آدمی کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے ملک سے کرپشن کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ ہمارا پڑھا لکھا ٹیلنٹ جب ملک چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے، اس سے ریمیٹنسز کے ذریعے ملک کی اکانومی کو فائدہ تو ہوتا ہے، لیکن اگر وہی ٹیلنٹ ملک میں رہے اور اپنے ٹیلنٹ کا استعمال یہاں پہ کرے تو اس سے ملک کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے۔